مسلمان چاہے 1400 سال پہلے کا ہو یا آج کا ہو، اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ اس وقت کا مسلمان دل سے اسلام کی بالادستی مانتا تھا، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرتا تھا اور اس کے سامنے جھکتا تھا۔ اس کی خاطر اس نے جانیں بھی قربان کر دی، اپنے مفادات بھی قربان کیے۔ اسی اسلام کی خاطر انہوں نے خاندان قربان کر دیے، رشتے توڑ دیے، ناطے چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیں۔ اللہ نے 1500 سال کے بعد بھی ان کو زندہ و جاوید رکھا، اور دنیا مٹ جائے گی، فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، نام مٹ جائیں گے، صحابہ اکرام قیامت تک زندہ رہیں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور یہ سلاطین اور حکومتیں اور حکمران اور یہ صدر اور یہ وزیر اعظم، یہ وزراء اور یہ گورنر، یہ فلاں فلاں، یہ حرف غلط کرا مٹ جائیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کبھی نہیں مٹ سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے تو پھر انہیں مکہ چھوڑنا پڑا، ایمان بچانے کی خاطر مکہ چھوڑنا پڑا۔ ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، اولادیں چھوڑیں، جائیدادیں چھوڑیں، کاروبار چھوڑا۔ ان کے لیے دو راستے تھے، یا ان کو بچائیں یا ایمان بچائیں۔ ایمان کو بچانے کی خاطر انہوں نے ساری قربانیاں دے دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کی بات سنا چکا ہوں میں آپ کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مکہ شہر کا وہ نوجوان تھا کہ سارے مکہ شہر کے اندر یہ ایک نہایت امیر زادہ، امیر ماں کا بیٹا، جس گلی میں سے گزر جاتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ وہ گلیاں معطر ہو جاتی تھیں، اتنا خوشبوؤں کے اندر بسا رہتا تھا۔ اتنی امیر ماں کا بیٹا تھا کہ ایک لباس جب زیب تن کرتا تھا، اترنے کے بعد پھر وہ دوبارہ وہ لباس نہیں پہنتا تھا۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جس وقت مکہ شہر کے اندر پھیلی، یہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا، یہ نوجوان بھی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی۔ ماں کا لاڈلا بیٹا، اس کو بھی ماں سے پیار۔ ماں ناراض ہو گئی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ کہنے لگے ماں ٹھیک سن رہی ہیں آپ، کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ کہنے لگے مجھے منظور ہے۔ سبحان اللہ، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ کہنے لگی میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی۔ کہنے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی خاطر میں آپ کا مرنا منظور کر لیتا ہوں، لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ پھر ان کی ساری مراد بند کر دی گئیں، کپڑے دینا بند کر دیے، کھانا بند کر دیا کہ کسی طریقے سے جھکائیں۔ انہوں نے کہا سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں قربان کر سکتا۔ آخر ان کو اس استقامت اور ایمانی پختگی کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے مدینہ طیبہ بھیجا کہ مدینہ میں جو مسلمان ہو چکے جو آ کر ان کو قرآن پڑھاؤ۔ یہ محلے میں قرآن بن کر گئے۔ ہم ذرا ذرا سے مفادات کو بھی، ذرا ذرا سی خواہشات کو بھی اللہ کے دین کی خاطر نہیں چھوڑتے۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، آنکھ سے تو نظر نہیں آتے ہمیں، تصور کیجئے کہ کس قدر شہزادگی کی زندگی مکہ کا وہ بانکا نوجوان۔ لوگ مثالیں دیا کرتے تھے اس کی حسن و جمال کی اور اس کے امارت کی، وہ کس طرح ساری مراحت اور مفادات کو لات مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا تھا قربان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے، مصعب بن عمیر کو دیکھا کہ ایک چادر باندھی، ایک دھوتی باندھی، وہ بھی کئی جگہوں سے پیوند لگی ہوئی ہے۔ پیغمبر برداشت نہیں کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ کہاں وہ مکہ کا نوجوان اور کہاں آج اسلام کی خاطر یہ حالت اس کی ہو گئی۔
لیکن مکہ میں کتنے شہزادے اور امیر زادے تھے، ان کو نام لینے والا کوئی نہیں۔ مصعب بن عمیر کا نام تو یہاں میں لیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، عشق رسول اور محبت رسول کے لیے تو ہم نے بڑی بڑی محفلیں قائم کر رکھی ہوتی ہیں۔ آج اخبار میں پڑھا ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر ایک شخص کہتا ہم سب عاشق رسول ہیں۔ عاشق مفادات ہیں، عاشق رسول نہیں۔ ان کے پاؤں سے لے کر پیر کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک ایک نظر ڈالی جائے ان عشاق رسول پر، کیسے عاشق رسول ہیں یہ۔ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ابلیس بغلیں بجاتا ہوگا کہ میں نے اپنی کیسی پارٹی تیار کی ہے۔ یہ جتنا مقتدر طبقہ ہے، آج 68 سال گزر چکے ہیں، ہر دور کے اندر انہوں نے اسلامی قانون کو بالادستی اس لیے نہیں کہ ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے، ان کی عیاشی اور ان کی بدماشیاں جو ہیں ان پر فرق پڑتا تھا، اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ علاقے کی تحریکیں چل رہی ہیں مختلف علاقوں کے اندر۔ سبب کیا ہے؟ مختلف تہذیبوں کو، مختلف زبانوں کو، مختلف کلچر کے لوگوں کو جوڑنے والی چیز صرف ایک کلمہ ہے، اسلام ہے۔ اگر اسلام کے ساتھ وفاداری نہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ 23 برس کے بعد بنگال الگ ہو گیا۔ سارے کے سارے بنگالی جو ہے کلمے کا منکر تو نہیں ہوئے۔ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے یہ 4 صوبے جو ہیں اکٹھے رہیں گے؟ ایک چیز اکٹھا رکھ سکتی ہے، اور وہ خود اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری ہے۔ میں بھی بیان کر چکا ہوں، گلستان میں آپ جائیں، آپ آج بھی جائیں، آپ کو مسجد میں نمازی زیادہ ملیں گے پنجاب کے مقابلے میں، لیکن وہ انہیں حکمرانوں سے خوش نہیں۔ تقابل کر کے اگر دیکھا جائے، وہاں بہت پسماندگی ہے۔ گیس بلوچستان سے نکلتی ہے، ابھی چند سال پہلے کوئٹہ شہر جو دارالحکومت ہے وہاں اس کو گیس ملی۔ سارا پاکستان کتنے عرصے سے استعمال کر رہا ہے۔ ابھی بھی بے شمار علاقوں گیس نہیں ملی۔ ساری انڈسٹری جو ہے اس کو گیس مل رہی ہے، گھروں کو مل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا اس صوبے کا حق نہیں ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، انسان سارے مفادات چھوڑ سکتا ہے اگر ایمان اور اسلام کے ساتھ وفاداری ہو۔ وہ لوگ بھی اگر دیکھیں گے کہ پنجاب کا حکمران اسلام کے ساتھ وفادار ہے، وہ ساری قربانیاں دے دیں گے۔ جن لوگوں کا ہم تذکرہ کر کے اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں، ان کی 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ احد کے معرکے میں یہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مشابہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ یہ جب شہید ہوئے تو افواہ اڑ گئی، خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، حتیٰ کہ خبر پھیلتے پھیلتے مدینہ طیبہ پہنچ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ احد کا میدان مدینہ شہر سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ مدینہ کے لوگوں پر جو گزری سو گزری، میں اس کی نقشہ نہیں کھینچ سکتا۔ ایک خاتون کا تذکرہ کرتا ہوں جو ہماری سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔
ایک خاتون قبیلہ بنو دینار سے تعلق رکھتی تھی. اللہ کی شان، اس کا بیٹا بھی شہید، اس کا شوہر بھی شہید، اس کا بھائی بھی شہید، اس کا باپ بھی شہید. اور وہ دیوانہ وار بھاگ رہی ہے احد کے میدان کی طرف. کسی نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، بھاگ رہی ہے. پھر کہا تمہارا بھائی شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بھاگ رہی ہے. پھر کسی نے کہا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے خبر دینے والا رسول اللہ کا کیا حال ہے. مسلسل بھاگ رہی. کسی نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہنے لگا میں انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کی سب پر رحمتیں نازل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے؟ کسی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، سلامتی کے ساتھ ہیں. کہنے لگے جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا. جب وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی تو کہنے لگے کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے پاک پیغمبر مجھ پر جتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، آپ کو اس کی سلامتی دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں میرے لیے بہت ہلکی ہیں. یہ ہوتے ہیں اصل عاشق رسول. چراغاں کر لینے سے حضور کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. پہاڑیاں بنا لینے سے اور جلوس نکال لینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. محبت تقاضا کرتی ہے اتباع کا. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جہاں محبت کے دعوے کیے جائیں وہاں اتباع اور پیروی نہیں ہے، منافقت اور جھوٹ ہے. یہ عربی کا شاعر کہتا ہے تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ساتھ ہی نافرمانی کا سلسلہ بھی جاری ہے. ھذا لعمری فی القیاس بدیع، خدا کی قسم عقل نہیں مانتی کہ محبت کا دعویٰ اور نافرمانی بھی. یہ کیسی محبت ہے؟ لو کان حبک صادقا لأطعتہ، تیری محبت اگر رسول اللہ کے ساتھ سچی ہوتی تو حضور کا فرما بردار بھی ہوتا، حضور کا اطاعت گزار بھی ہوتا. کیوں؟ قانون ہے دنیا میں ان المحب لمن یحب مطیع، کہ ہر عاشق اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. جس میں فلک نے اس دھرتی پر اگر نظارہ کیا ہے اس شاخ کا تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت تھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم. رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز اور جوتوں سمیت نماز پڑھا رہے تھے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسئلہ سمجھیے. جوتا پاک ہو تو نماز بلا شک اور شبہ جائز ہے، بلکہ نیا جوتا خریدیں تو اللہ نے جو توفیق دی ہے نیا جوتا خریدنے کی، کم از کم 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھ لیں اس کے ساتھ. پاک جوتوں کے ساتھ. مدینہ کی گلیاں ہماری گلی کوچوں کی طرح گندی نہیں ہوتی تھیں. اللہ کے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو طہارت کے انہوں نے پاکیزگی کے سبق سیکھے تھے اس کو قدم قدم پر اس کا مظاہرہ ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ بھی پیچھے جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران جبریل امین آئے اور انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی جوتے کے ایک گوشے پر جو بظاہر نظر نہیں آتا نجاست لگی ہوئی ہے. سنتے ہی اللہ کے پیغمبر نے پاؤں سے جوتے الگ کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ جو پیچھے کھڑے تھے ان کے بارے میں جبریل امین نہیں کہا تھا کہ ان کے جوتے بھی ناپاک. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتارتے دیکھا سب نے جوتے اتار دیے. حدیث کی بہت ساری کتابوں میں صحیح ابن خزیمہ
4 جلدوں کی کتاب ہے، اس کے اندر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ ارے کہ یا رسول اللہ آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے اتار دیے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو جبریل امین نے اطلاع دی تھی کہ جوتے کے گوشے پر ایک ذرہ نجاست کا لگا ہوا ہے، اس واسطے میں نے اتار دیا۔ عرض کریں یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کی اداؤں کو اپنانا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہمارے جوتے پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ جو نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے، جو کریں گے تو ہم کریں گے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عاشق صادق اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپناتا ہے، اور دوسری بات ایک اور بھی معلوم ہوئی کہ اگر سب کچھ جاننے والی صفت اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جوتے کے ساتھ نماز ہی شروع نہ فرماتے، جبریل امین کی اطلاع کی ضرورت نہ پڑتی۔ کیا معلوم ہوا کہ سب کچھ جاننے والا غیب دان صرف اللہ ہے۔ ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے، پڑھا بھی ہوگا کہ کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس یہ قبلہ رہا ہے۔ بنی اسرائیلی انبیاء کے لیے قبلہ رہا ہے، اور ہمارے جاہل طبقہ کیا سیاسی اور کیا صحافی یہ لکھتے چلے جاتے ہیں قبلہ اول۔ بیت المقدس قبلہ اول نہیں ہے بھائی، قبلہ اول وہی ہے جو بیت اللہ ہے۔ آپ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ کے علم میں آ جانے کے بعد پھر یہ بات دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا تھا للذی ببکۃ مبارکہ، یہی ہے جو مکہ معظمہ میں۔ اس کی بنیاد جبریل امین نے رکھی تھی، اور اسی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام نے وحی کے ذریعے سے اس کے نشانات رکھے، اور آدم علیہ السلام بھی اسی کا طواف بھی کرتے اور عبادت بھی اسی طرف رخ کرتے۔ اس کے بعد تمام شریعتوں کے اندر یہی قبلہ رہا، اور آپ کو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم و اسماعیل دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کی تھیں، اور دعا مانگ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ لیکن درمیان میں مرور زمانے کے حادثات کا شکار ہوتے رہے، بار بار اس کی تعمیر بھی ہوتی رہی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، حضور کے نبوت ملنے سے 5 برس پہلے قریش مکہ نے اس کی تعمیر کی تھی۔ یہ جو موجودہ تعمیر بیت اللہ کی ہے یہ اسی کے مطابق ہے جو قریش مکہ نے کی تھی۔ اس کے لیے چندہ کیا گیا، چندہ اتنا، اور کڑی شرائط لگا دی، کوئی حرام کا پیسہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کڑی شرائط کے ساتھ اتنا تھوڑا چندہ ہوا کہ پورے بیت اللہ کے اوپر چھت نہ ڈالی جا سکی۔ نتیجتاً کچھ حصہ اس پر چھت ڈالی گئی اور کچھ حصہ ویسے چھوڑ دیا گیا۔ وہ جو دیوار پھیری ہوئی ہے، اس دیوار کے اندر جو حصہ یہ بھی بیت اللہ ہے۔ وہاں بھی جا کر اگر آپ نے نماز پڑھ لی نا، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عارضی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے رخ کر کے نماز پڑھی۔ اللہ کی حکمت تھی، مجھے اور آپ کو اس تجسس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں ہوا۔
16-17 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ مسجد نبی سے کچھ فاصلے پر جو مسجد قبلتین ہے، آپ حضرات جو وہاں تشریف لے گئے اللہ سب کو وہاں جانے کی توفیق دے، آپ نے وہاں نماز پڑھی ہوگی۔ میں پہلی مرتبہ جب گیا تھا تو میں نے وہ نشانات بھی دیکھے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں پھر نئی اس حکومت نے ساری مسجدیں توڑ کر نئے سرے سے بنا دی، وہ نشانات نہیں ہیں اب، لیکن مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، اس لیے ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کرام کو، 2 رکعتیں بیت المقدس سے رخ کر کے پڑھی۔ نماز کے دوران حکم آ گیا فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کا رخ پھیر لیجئے۔ حضور سے نماز کے دوران ہی مسجد حرام کا رخ پھیر لیا۔ اب مدینہ طیبہ میں جو حضرات جانتے ہیں، مدینہ طیبہ سے بیت خانہ کعبہ جو ہے یہ جنوب کی طرف ہے اور بیت المقدس شمال کی طرف ہے۔ شمال اور جنوب آپس میں بالکل متضاد ہیں۔ اب شمال کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھے گا تو جو سب سے پہلی صف ہوگی، جب رخ کر کے ادھر جائیں گے تو آخری صف پہلی صف بن جائے گی۔ نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں۔ حضور نے ادھر رخ پھیرا، سب صحابہ کرام رخ پھیر لیا۔ حضور نے کوئی بات نہیں کی تھی ان سے کہ تم بھی اپنا رخ پھیر لو بھائی، اللہ کا حکم آیا، حضور نے رخ پھیر لیا، سب صحابہ کرام رخ پھیر لیا۔ اس کا نام ہوتا ہے اتباع، یہ ہے محبت رسول، یہ عشق رسول ہے۔ کسی نے پوچھا نہیں تھا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، 2 رکعتیں ادھر رخ کر کے پڑھا رہے ہیں، اب 2 رکعتیں ادھر پڑھا رہے ہیں۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی اداؤں پر مرتا ہے، صحابہ کرام ایسے ہی تھے۔ آج ہم چراغاں کر کے عاشق رسول بن جاتے ہیں، ساری زندگی کاروبار ہمارا طرز زندگی خلاف اسلام خلاف نبوت ہوتا ہے، نہ ہمارا کاروبار رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، نہ ہماری وضاقت حضور کے طریقے کے مطابق، ہمارا کھانا پینا حضور کے طریقے میں، نہ ہمارا لباس، ہماری پوشاک، ہمارا گھر کا نظام، ہماری شادی خوشی غمی، سارا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے خلاف ہے۔ بس صرف چراغاں کر کے حضور کے عاشق بن جاتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے میرے دوستو، خود فریبی کے دائرے سے نکل کر اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بجائے، وہ فارسی کا ایک شاعر ہے، پتہ نہیں علامہ اقبال کا شعر ہے یا کسی، زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبند، حقرا بسجودے و نبیرا بدرودے، خبردار اس قوم کا فرد نہ بننا جو اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں سجدے کر کر کے اور نبی کو دھوکہ دیتے ہیں درود پڑھ پڑھ کے۔ اللہ تو اندر کی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ ہمارے سجدوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے ارادوں کو بھی جانتے ہیں۔ سجدے تو ہم نے اللہ کے سامنے کر لیے، لیکن یہ سجدے کے مطابق ہمارا پورا نظام زندگی بھی ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے بیٹی بہن بھائی کی شادی کا نظام بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کیا تھا۔ اس وقت اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا یہ تمہارا کلمہ تم سے ہی تقاضا نہیں کرتا تھا۔ جب محمد رسول اللہ پڑھا تھا تو اس میں تقاضا ہی نہیں تھا کہ ہر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپناؤں گا۔ دوستو ربیع الاول جب آتا ہے، اب ختم ہو گیا، تو پورے ملک کے اندر حضور کا میلاد منایا جاتا ہے اپنے اپنے ذوق کے مطابق۔ سارے بازار سجائے جاتے ہیں، سونا آیا تے سج گئی گلیاں تے بازار۔ کہ یہ گلیاں اور بازار صحابہ نے بھی سجائے تھے۔ وہ عملی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، نہ نبی کو فریب دیتے تھے نہ اپنے آپ کو فریب دیتے تھے۔ یہ ہم خود بھی فریب اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی فریب دے رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن گئے، بس پورا نظام زندگی ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو، ادخلوا فی السلم، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہر خوشی میں ہر غمی میں۔
اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کو اللہ نے مخاطب کیا، اے میرے نبی کے ساتھیوں صحابہ، ساری دنیا کے لوگ ان کو ایک سائیڈ پہ کیا اور ساری دنیا کو دوسری طرف رکھ کر فَإِنْ آمَنُوا پوری دنیا کے لوگوں کو فرمایا تم اگر ایمان لاتے ہو تو تمہارا ایمان وہ معتبر ہوگا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ ان کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے۔ اللہ کو وہ ایمان چاہیے جو نبی پر ایمان لانے والوں کا ایمان تھا۔ اللہ مجبور نہیں کسی کے لیے، نہ ہمارے سجدوں کے لیے کا محتاج ہے، نہ ہمارے ایمان کے دعووں کا محتاج ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ مختار ہے۔ مخلوق ساری محتاج ہے اور اللہ مختار ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے ظاہر کو بھی ٹھیک کر دے، ہمارے باطن کو بھی ٹھیک کر دے۔ ہم صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے یا دوسروں کو دھوکہ دینے والے نہ ہوں۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے غیبی قدرت کے ساتھ ہمارے ظاہر باطن کو ٹھیک کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ سالگرہ، یہ میلادی کو تو سالگرہ کہتے ہیں، انگریزی زبان میں سالگرہ ہو گئی، برتھ ڈے، اردو کا ترجمہ اس کا سالگرہ ہو گیا، فارسی میں میلاد ہے، ایک ہی چیز ہے۔